لاہور میں انتظامی غفلت نے ماں بیٹی کی جان لے لی. بھاٹی گیٹ لاہور کے قریب سیوریج ہول میں گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق. ریسکیو غوطہ خور ٹیم نے 17 گھنٹے بعد 10 ماہ کی بچی کی لاش بھی برآمد کر لی. بچی کی لاش وقوع سے 8 کلومیٹر دور اسی مقام سے ملی جہاں سے ماں کی لاش ملی تھی. شورکوٹ کی فیملی صحت کے لیے لاہور آئی تھی. سعدیہ بیٹی کو لے کر پہلے مینار پاکستان اور پھر داتا دربار آئی تھی. متاثرین کے آبائی شہر کی فضا سوگوار. مین ہول میں ماں بیٹی کے گرنے کا واقعہ حقیقت نکلا. وزیراعلیٰ مریم نواز سانحہ بھاٹی گیٹ پر شدید رنجیدہ. مریم نواز کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ. وزیراعلیٰ پنجاب کا نوٹس. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم. غفلت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین, پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس سمیت 3 افسران معطل. کمیٹی 24 گھنٹوں میں رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر. وطن کی سرحدوں کا ہر وقت پر دفاع یقینی بنائیں گے. فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں مستقبل کے ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. مسلح افواج ملکی خود مختاری علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں. جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے. جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی. ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بہاولپور گیرین کا دورہ. آپریشنل, تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ. فیلڈ مارشل کا مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے پر زور. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم, پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا. جو آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر, جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے. گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا, جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ. دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی. ہی از ایبسلیوٹلی ہیلدی. اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے, تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کی بانی PTI کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت. عطاءاللہ طارر کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کی رات بانی PTI کو آنکھوں کے ماہرین کی رائے کے مطابق پیمز اسپتال لایا گیا. 20 منٹ کے معائنے کے بعد بانی PTI کو واپس روانہ کیا گیا. بانی PTI مکمل طور پر صحت مند ہیں. آنکھوں کے ماہرین نے بانی PTI کا اڈیالہ جیل میں معائنہ کیا تھا. تجویز کیا کہ بانی PTI کو معمولی طبی کارروائی کے لیے پیمز اسپتال لے جانا ضروری ہے. آئندہ ماہ 2 غیر ملکی سربراہان مملکت پاکستان کا اہم دورہ کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق صدر قازقستان 1 سے 3 فروری تک پاکستان کا دورہ کریں گے. صدر کے ہمراہ بڑا 44 رکنی وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا. ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف 5 فروری کو پاکستان پہنچیں گے. Welcoming the positive momentum in Pak-EU relations, both leaders discussed ways to further deepen bilateral cooperation. They also exchanged views on recent regional international developments, including Iran. The DPM reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagements, and both sides agreed to remain in close contact.
The DPM also spoke with the Iranian Foreign Minister, Mr. Abbas Araghchi, twice this week. The two leaders exchanged views on current regional and international developments. They also discussed the current situation in Iran and wider region. کازقستان اور ازبکستان کے صدور جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے مخالف ہیں. خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری کو اپ گریڈ کیا گیا. ٹریول ایڈوائزری سے پاکستان محفوظ دکھائی دیتا ہے. غزہ ان بورڈ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نمائندگی کی. صدر آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ میں 11 نئے ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی. وزارت قانون نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کی مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملی وقار حیدر آبان لاہور ہائی کورٹ کے مستقل جج تعینات، جسٹس اکبر علی، جسٹس احسن رضا، جسٹس ملک جاوید احمد، جسٹس جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خان لاہور ہائی کورٹ کے مستقل جج تعینات. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت ہے ہمیں کہ اوورسیز کے لیے جو انیشیٹوز ہو سکتے ہیں کریں. ہم وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں شاہ صاحب کی منسٹری اور ہم سب مل کے. یہاں سے ہم آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کام کریں گے. تو ایس پی آر کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ دیتے ہیں ہر منڈے کو. اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ اور قوم کے معمار ہیں. ملک کو مشکلات سے نکالنے میں اوورسیز پاکستانیوں کا کلیدی کردار ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سمندر پار پاکستانی اس کے درپیش مسائل کا تدارک بھی کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے متعلق درپیش مسائل کو بھی حل کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کا بارسلونا میں اوورسیز کانفرنس سے خطاب. پاکستان میں بلوچ قوم نے رہنا ہے. اس پاکستان میں ہمارا جینا مرنا ہے. پاکستان میں ہمارا بچھوڑنا ہے. پاکستان ہی ہمارے لیے ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہیں. ہم قطعاً آج میرے سے وعدہ کریں یہ پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے. بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. دہشت گردی کے ناصور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے. امن و امان خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. مزالہ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہمارا سر کٹ جائے گا لیکن کبھی نہیں جھکیں گے. بلوچ نوجوانوں کو پروپیگنڈا کر کے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے. بلوچ عوام کا لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا. پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان 14ویں بار سنبھال لی. آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے ہیڈ کوارٹر بحرین میں ہوئی. کمانڈر رائل بحرین نیول فورسز اور دیگر شریک بحری افواج کے نمائندوں کی شرکت. پاکستان نیوی کے کموڈور یاسر طاہر نے رائل سعودی نیول فورسز کے کموڈور سے کمان سنبھالی. سی ٹی ایف 150 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کام کرنے والی 5 ٹاسک فورسز میں سے ہے. ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جامعہ کراچی میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. اساتذہ اور طلبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا والہانہ استقبال کیا. طلبہ نے کہا پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. اساتذہ نے کہا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے. پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے. عوام ہو جائیں تیار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان. 1 فروری سے پیٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرول 36 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل 9 روپے سے 43 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کی توقع. مٹی کا تیل 3 روپے 69 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان. لائٹ ڈیزل 6 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا تخمینہ. اوگرا 30 جنوری کو ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گا.
بھارتی حکومت کی نااہلی سے مہلک نیپاہ وائرس خطے میں پھیلنے کا خدشہ، ایشیائی ممالک نے بھارت میں نیپاہ وائرس کی وبا کے بعد سرحدوں پر نگرانی سخت کر دی، ایشیا کے متعدد ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری، امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کو عالمی صحت کے خدشات کا مرکز قرار دے دیا، برطانیہ، نیپال، چین، میانمار، انڈونیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، تائیوان اور شری لنکا نے بھارتی مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا آغاز کر دیا۔ نیپا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر اقدامات، حکومت پاکستان نے الرٹ جاری کر دیا، پاکستان میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر اسکریننگ کے لیے کہہ دیا گیا، بارڈر ہیلتھ سروسز پاکستان کے مطابق اقدام عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے بعد کیا گیا، انٹرنیشنل ایئرپورٹس، بندرگاہوں، زمینی سرحدوں پر 100% اسکریننگ لازمی قرار، بغیر بارڈر ہیلتھ سروسز ہیلتھ کلینک کسی فرد کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، بحری بیڑا تیزی سے طاقت، جوش اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام جاری، کہتے ہیں یہ بحری بیڑا وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا ہے۔ بیڑے کی قیادت عظیم طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ بحری بیڑا بھی ضرورت پڑنے پر طاقت، تشدد سے اپنے مشن کو فوری مکمل کرنے کا اہل ہے۔ امید ہے کہ ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ اور مساوی معاہدے پر بات چیت کرے گا۔ ایران میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں چاہتے، ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں جو تمام فریقین کے لیے بہتر ہو۔ ہماری فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ایرانی وزیر خارجہ کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے فوجی کارروائی ہوئی تو امریکہ اسرائیل اور ان کے حمایتیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کی طرف سے محدود حملے کی بات ایک فریب ہے۔ امریکی حملے کا ایرانی رد عمل فوری، مکمل اور مثالی ہوگا۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی، وادیاں، پہاڑ، درخت سب برفباری سے سفید، ہر شے جم گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں سفید گالے پڑنے سے سیاحوں کی موج مستی بڑھ گئی۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر بارش، مظفر آباد، گڑھی، دوپٹہ، کوٹلی، مری، منگلا، مالم جبہ میں بادل برسے، لاہا میں -10، قلات اور پارا چنار میں پارا -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شاہراہیں مکمل طور پر بند ہو گئی۔